کا پروردگار ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا اور اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی بھی عطا فرمائی۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ مفسرین اکرام اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بتلاتے ہیں کہ مایوسی کفر کی علامت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، یعنی اللہ پاک کی جو صفتیں ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین نے رحمان اور رحیم کی صفت کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ کیوں؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت، جیسا کہ آپ نے بارہا سماعت فرمایا کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم التجا کرنے لگے، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ اسی طرح نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے حضور میں یہی دعا مانگی کہ مولا میری امت کو معاف فرما۔ اسی طرح معراج شریف کے موقع پر جہاں اللہ رب العالمین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انعامات و اکرامات سے سرفراز فرما رہا تھا، اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر انور کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں معروضہ کرنے لگے، عرض گزار ہوئے کہ الہ العالمین مجھے خوف ہے کل میدان محشر میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ ولادت بسعادت کے وقت اللہ پاک سے کہے رب حبل امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ نبوت کا تاج پہنایا جا رہا تھا، اس وقت کہا مولا میری امت کی غلطیوں کو معاف فرما۔ لیکن جب معراج کی رات انعامات و اکرامات کی بارش ہو رہی ہے، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا مجھے میدان محشر کا خوف ہے۔ کیوں؟ جبکہ انبیاء علیہم السلام اجمعین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء و رسول کے امام ہیں، سردار ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، اللہ نے کائنات کو وجود بخشا آپ ہی کے ذریعے۔ تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے میدان محشر کا خوف ہے۔ تو کیوں تھا وہ خوف؟ یہ تھا، اس طرح تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے جو علم عطا فرمایا تھا، اس عطائی علم غیب کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ملاحظہ کر رہے تھے کہ میری امت گنہگار ہوگی، حرام کاریوں میں مبتلا ہوگی، خدا اور اس کے رسول کی نافرمان ہوگی، دین اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکے گی۔ تو ایسے عالم میں میری امت کا کیا حال ہوگا؟ مولا مجھے میدان محشر کا خوف ہے کہ میدان محشر میں میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ تب اللہ پاک نے خوشخبری سنائی، اے حبیب مایوس نہ ہونا، جیسے آج آپ کی تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے، ایسے ہی میدان محشر میں بھی
آپ کی امت کے ساتھ تعظیم و تکریم بجا لائی جائے گی۔ اب وہ کیسے، یہ بھی یاد رکھ لیں، کیونکہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، صرف ون سائڈ دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فیصلہ کرنے والوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ دونوں جانب آپ دیکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہے تو صرف عورت کی ہی نہ سنیں، صرف مرد کی ہی نہ سنیں، دونوں کی علیحدہ علیحدہ سنیں، کیونکہ اطمینان سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں کو آمنا سامنا بٹھا کر سنیں تو پھر فیصلہ کرنے میں آپ کو سہولت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی دین اسلام کا معاملہ، خدا اور اس کے رسول کا معاملہ، خدا اور اس کے رسول کی مہربانیاں جو ہم پر ہیں، تو صرف خوش خبریاں ہم سنتے چلے جائیں، صرف خوش ہوتے جائیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں، اب مجھ جیسا نوجوان کیا سوچے گا، یہی نا کہ ابھی تو میرے بال کالے ہیں، جب میرے بال سفید ہو جائیں گے تب میں اللہ کے گھر کو پکڑ کر بیٹھ جاؤں گا، جی، یا پھر یہ کہیں گے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ نہیں، آپ کو زندگی دی گئی ہے، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو آپ کو زندگی اس لیے دی گئی ہے، اس دنیا کی زندگی میں دنیاوی دولت اس لیے دی گئی ہے، دنیاوی طاقت اس لیے دی گئی ہے، یہ دنیاوی اسباب تمہیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم یہاں پر اعتدال کرو، صحیح فیصلہ کر لو کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، رحم کرنا کیا ہے، ظلم کرنا کیا ہے، حق تلفی کرنا کیا ہے، مدد کرنا کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم سوچیں گے تو اس وقت یاد آئے گا کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے رحمان اور رحیم کی صفت کو کیوں خاص کیا ہے۔ اس وقت یہ احساس ہوگا کہ اللہ پاک اگر معاف کر رہا ہے تو کیوں معاف کرے گا، اس وجہ سے کہ ہم دنیا میں رہ کر صلہ رحمی کو اختیار کیا، دنیا میں رہ کر بڑوں کا عادت کیا، چھوٹوں پر تعظیم کی یعنی شفقت کی، ماں باپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، اولاد کے حقوق ادا کیے۔ اب ایسے میں کہیں پر شیطان کے وسوسے میں یا پھر اپنی انا کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے ان تمام اعمال صالحہ کے بدلے ایک غلطی کو معاف کر دیتا ہوں، اس غلطی کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ ڈھیر سارے اعمال صالحہ ہیں، جانتا ہوں اس نے غلطی کس لیے کی ہے، یہ اللہ پاک کہتا ہے۔ تو معاف کرنا خدا کی قدرت ہے، خدا کی مرضی ہے، ہماری عبادات اور ریاضات کو قبول کرنا یہ بھی خدا کی مرضی ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیسی کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے بولنے والے کے دل میں کیا ہے، کیا وہ دنیا کی شہرت چاہنے کے لیے کہہ رہا ہے یا حق بات بتانے کی نیت سے کہہ رہا ہے، تمام چیزیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر جو اسباب کی جگہ ہے، جو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر رہ کر وہ عمل کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمانیت ہم پر جاری ہو جائے۔ یوں تو اس دنیا میں اللہ کی رحمانیت کے بغیر کوئی سانس نہیں لے رہا ہے۔ محاسبہ کر لیں، میں نے بارہا کہا کہ کسی استاذ کو، کسی شیخ کو، کسی ٹیچر کو، کسی ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی اولاد، ان کی شاگرد، ان کے مرید کیا کر رہے ہیں، یہ سب بہتر جانتے ہیں۔ ہاں چھوٹے معصوم بچے ہیں تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں
لیکن مجھ جیسا گنہگار کیا کر رہا ہے، یہ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ خدائے رب العالمین جب اپنی رحمتوں کو ہم پر نازل کر رہا ہے، اپنی نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزت کی روٹی دے رہا ہے، عزت کی نیند دے رہا ہے، عزت کی چادر دے رہا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس خدائے رب العالمین کی بھی اطاعت گزاری، فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہاں ہم محسوس نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیں اس کے بعد کوئی اور موقع نہیں ہوگا محسوس کرنے کا۔ اس کے بعد کے مواقع ہیں صرف پچھتانے کے۔ سکرات کا عالم ہے اس وقت بھی پچھتاوا، قبر کی زندگی اس وقت بھی پچھتاوا، میدان محشر کی زندگی اس وقت بھی پچھتاوا۔ یہی سوچیں گے کاش اگر اس وقت ہم اعمال صالحہ کر لیتے، اسلامی تعلیمات پر عمل کر لیتے، اکابر اسلاف کی تعلیمات کو پڑھ لیتے، ان کے نقش قدم پر چلے ہوتے، جی نماز کے پابند ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوتے، دین اسلام کے سپاہی بنے ہوتے، تو آج خدا کی رحمت سے ہم محروم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے سامعین محترم، قرآن کہہ رہا ہے لوگو اب تک تم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، 50-60 سال تمہاری زندگی ہو گئی ہوگی، 40 سال تمہاری زندگی ہو گئی ہوگی، 20 سال تمہاری زندگی گزر گئی ہوگی۔ جتنی زندگی گزر گئی، جس طریقے سے تم نے گناہوں میں ملوث ہو کر تم نے زندگی کو گزارا ہے، لیکن موقع ہے ابھی بھی رب کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کرو، رب کی بارگاہ میں آہ و بکا کرو، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ توبۃ نصوحا کر لو۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم اتنے گناہ کرتے آئے، اب ہماری معافی ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک جب چاہے جس کو چاہے معاف کرے، جب چاہے جسے چاہے جہنم میں منہ کے بل ڈھکل۔ اسی لیے قرآن، اسلام، نبی اور احادیث کی روشنی میں یہی بتلایا جاتا ہے کہ لوگوں تم حلیے پر نہ جانا، حلیے کو نہ دیکھنا، اس کے اعمال کو دیکھنا۔ جب اعمال کی بات آئی تو یہ حکم دیا گیا اعمال صالحہ کو دیکھو، اچھے اعمال کو دیکھو، برے اعمال کو مت دیکھو۔ فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، غیر عالم ہے، جی غیر مومن بھی اگر ہے، انسانی اعتبار سے اگر وہ فلاحی کام کر رہا ہے، ایک سماج کا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کو اپناؤ، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ مسلمان ہے، عالم ہے، حافظ ہے، کوئی اور علم جانتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر عالم با عمل ہونا، ضروری نہیں ہے کہ ہر شریعت کا علم رکھنے والا خدا اس کے رسول کے راستے پر گامزن رہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ جن کو منتخب کر لیتا ہے، جن کو چن لیتا ہے، ان کو راہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے، اگرچہ کہ کیسی بھی تکالیف سامنا کرنا کیوں نہ پڑے۔ کب کس سے کیا چھینتا ہے، کب کس کو کیا عطا کرتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، اور اس کی شان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ تم نے اللہ کے عذاب کو سنا ہے، اللہ کے قہر کو سنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بارہا کہا، شب برات کی رات میں ماں باپ کا نافرمان، اللہ اس کے رسول کا نافرمان، دین اسلام کا نافرمان، جادوگر، سفلی عامل، سفلی عاملوں کے پاس جانے والا، ایسوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اکابر اسلاف نے بتلایا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ثبوت ملتا ہے۔ باوجود اس کے اگر وہ گناہ گار بھی صدق دل سے، اخلاص سے، خشوع و خضوع کے ساتھ توبۃ نصوحا کرتے ہوئے رب کو اگر راضی کر لے،
رب کو اگر راضی کر لے، اگر رب کی رحمت جوش میں آ جائے، رب سے کہے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، مولا تیرا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو مولا آج ہم مایوسی کے در پر کھڑے ہیں، مولا تو آج ہماری مغفرت کر دے، ہم مرتے دم تک اب کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر تڑپتے ہوئے دل سے، تڑپتی ہوئی زبان سے یہ الفاظ نکل کر خدا کے عرش تک پہنچ جائے تو یاد رکھ لے خدا کا عرش ہل جائے گا، خدا کی معیشت پر ایک جوش طاری ہو جائے گا اور خدا کی رحمت جوش سے مارنے لگے گی۔ اس وقت اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو یہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آج اس کی دعا نے ایسا کمال کر دیا، اس کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کو میں اور بھی عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اے میرے فرشتو اس کو عذاب سے چھٹکارا دے دو، اس کو عذاب جہنم سے چھٹکارا دے دو۔ تو اس لیے ایمان والو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے زندگی ہماری کتنی بھی گزر گئی ہو، کیسی بھی گزر گئی ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے حضور میں حاضر ہو کر بڑی عاجزی وہ ان کے ساری کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اس سے پہلے میں نے کہا تھا اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، جیسے ایک دودھ پیتا بچہ رات کے آدھے سمے کے بعد، آدھا وقت گزرنے کے بعد، جہاں اس کی ماں، اس کا باپ میٹھی اور گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چلا کر روتا ہے تاکہ اس کے رونے کی اس تڑپتی ہوئی آواز کو سن کر ماں بھی بیدار ہوتی ہے، باپ بھی بیدار ہوتا ہے، اور ماں اپنی چھاتی سے لگا کر وہ اپنا دودھ پلاتی ہے۔ تو اس طرح رب کو یاد کریں، رب کو پکاریں، رب کو راضی کریں تاکہ رب کی رحمت جوش سے مارنے لگ جائے اور رب حکم دے دے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، بلکہ اس کی غلطیوں کو مٹا ڈالو، اس نے مجھ کو راضی کیا ہے، سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر اس نے توبۃ النصوحہ کیا ہے۔ اے فرشتوں اس کے گناہوں کو صرف نہ معاف کرنا بلکہ گناہوں کو ایسے میٹنا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر وہ اس دنیا میں جنم لے رہا ہے۔ تو خدا را اسلام اور خدا اس کا رسول ہم پر جتنا مہربان ہے، اسی خدائے رب العالمین کی جاہ و جلال کی عزت کی قسم کہ خدا اس کے رسول سے بڑھ کر ہم پر کوئی مہربان نہیں ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے بتلایا کہ لوگوں تم خدا اس کے رسول کے قریب ہو جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں، دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں، دنیا کی عزت تمہارے قدموں میں۔ اگر اس در سے بھٹک جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ اور تمہارے دل میں شیطان جگہ بنا لے اور تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، میرے باپ دادا کی بدولت مجھے عزت ملی، میرے باپ دادا کی بدولت یہ بلڈنگیں ملی، میری محنت کی بدولت مجھے یہ جگہ ملی ہے، اگر یہ خیال آ جائے تو درے در کے ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز و انکسار سب سے چھوٹا بناؤ، عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آؤ اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ رب کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی زندہ رہیں گے تو سلامت رہیں گے، خاتمہ بھی ہوگا تو بالخیر ہوگا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ طیب، کلمہ شہادت، درود پاک کا ورد کرتے ہوئے ہماری روح پرواز ہوگی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہمیں
نصیب ہوگا۔ یہی تو خدا کی خاص رحمتیں ہیں جو اس موسم کے اعتبار سے بھی اگر کہوں تو آپ دیکھ لیں چلچلاتی دھوپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ میدان محشر کیسا ہوگا۔ اس 12-14 گھنٹے کی دھوپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر یاد کریں اس زندگی کو جہاں اپنے منہ کا نوالا رو کر ہمیں کھلانے والا باپ، اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننے والی وہ ماں، وہ بھائی جو ہمیں تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، اس قبر کی زندگی میں کیا ہوتا ہو۔ اس دھوپ سے بچنے کے لیے ہم ٹھنڈی ہوا کو چاہتے ہیں، ٹھنڈے پانیوں کو چاہتے ہیں، ٹھنڈی غذاؤں کو چاہتے ہیں، لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ بارش بھی برسے گی، کڑاکے کی سردی بھی ہوگی، چلچلاتی دھوپ بھی ہوگی، تو پھر قبر میں کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، کما تدینا تدان، کہ لوگوں تم دنیا میں جیسا عمل کرو گے مرنے کے بعد ویسا ہی صلہ پاتے رہو گے میدان محشر تک۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دشمن طاقتیں کیا چاہتی ہیں، بس ہر بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے تاکہ سننے کے بعد کم سے کم ہماری عقلیں کام کرنے لگ جائیں۔ یہ دنیا کی محبتوں کو چھوڑیے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے جڑ جائیے، اللہ کے گھر سے جڑ جائیے، جس سے ہمارا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان سلامت ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے رب کے گھر، مساجد، مدارس، خانقاہیں، درگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کا واسطہ متحد ہو جائیے، رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں بسائے رکھیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارا حامی مددگار تھا، ہے، رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ سنت ادا کریں۔ اگر